بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مردوں کو جنت میں حوریں ملیں گی تو عورتوں کو کیا ملے گا؟ اس کے علاوہ جنت میں کنواری فوت ہو جانے والی لڑکی کس کی بیوی بنے گی؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو آج کل بہت زیادہ دیکھنے کو ملتا ہے۔ خواتین ہی نہیں، اکثر ہمارے بھائی بھی یہ سوال کرتے نظر آتے ہیں۔ محترم ناظرین، انہی سوالوں کا جواب آج ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں۔ نیک عورت اگر شادی شدہ ہے تو جنت میں اپنے جنتی شوہر کے ساتھ رہے گی اور شوہر کو ملنے والی حوروں کی سردار ہوگی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس عورت کو ان سب سے حسین و جمیل بنائے گا، اور وہ میاں بیوی آپس میں ٹوٹ کر محبت کرنے والے ہوں گے۔ اور اگر دنیا میں عورت کے زیادہ شوہر ہوں، یعنی عورت نے اپنے شوہر کے انتقال یا اس کے طلاق دینے کے بعد دوسری شادی کر لی ہو، یعنی اس عورت نے 2 یا اس سے زیادہ شادیاں کی ہوں، تو وہ جنت میں اپنے کس شوہر کے ساتھ رہے گی؟ اور اس بارے میں مختلف روایات اور اقوال موجود ہیں کہ ایسی عورت کو اختیار دیا جائے گا کہ جس کے ساتھ اس کی زیادہ موافقت ہو اس کو اختیار کر لے، یا وہ عورت آخری شوہر کے ساتھ رہے گی۔ اس بارے میں حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عورت کو اس کا آخری شوہر ملے گا۔ اسی طرح ایک اور مقام پر بیان ہوا کہ عورت اس شوہر کے ساتھ رہے گی جس نے دنیا میں اس کے ساتھ اچھے اخلاق کا برتاؤ کیا ہوگا، اور وہ شوہر جس نے عورت پر ظلم کیا ہوگا، اس کو تنگ کیا ہوگا، وہ اس عورت سے محروم رہے گا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی ایک روایت میں ہے کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، کسی کے 2 شوہر ہوں تو جنت میں کس کے ساتھ رہے گی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اسے اختیار دیا جائے گا کہ وہ کسی بھی شوہر کے ساتھ رہ سکتی ہے، اور فرمایا جس نے دنیا میں اس کے ساتھ اچھے اخلاق کا برتاؤ کیا ہو اور وہی اس کا جنت میں شوہر ہوگا۔ اے ام سلمہ، اچھے اخلاق والی دنیا اور آخرت کی بلائی لے گی، اور اگر عورت کنواری ہو، یعنی اس کی شادی سے پہلے ہی انتقال ہو گیا ہو، یا شادی شدہ ہو تو ہو لیکن اس کا شوہر جنتی نہ ہو، تو جنت میں جس مرد کو بھی وہ پسند کرے گی اس کے ساتھ اس کا نکاح ہو جائے گا، اور اگر موجودہ لوگوں میں کسی کو بھی پسند نہ کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے ایک جنتی مرد پیدا فرمائیں گے۔ مرنے کے بعد دوسری زندگی جو ہمیشہ رہے گی، اس میں ہر انسان کی آخری منزل ہے، جو کہ جنت ہے یا پھر جہنم۔ لیکن آخر یہ جنت اور جہنم ہے کیا؟ کم و بیش تمام مسلمانوں کے ذہنوں میں اتنا تصور موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ ایمان لانے والوں اور نیک عمل کرنے والوں کو آخرت میں انعام سے نوازے گا، جو کہ جنت کی صورت میں ہوں گے، جہاں وہ عیش و آرام کی زندگی بسر کریں گے، جبکہ ایمان نہ لانے والے اور برے اعمال کرنے والوں کو آخرت میں اللہ تعالیٰ مختلف قسم کے عذاب دے گا، جو کہ دوزخ کی صورت میں ہوں گے، جہاں وہ تکلیف دہ زندگی بسر کریں گے۔ جنت، پہلے ہم اللہ کی رحمت یعنی جنت کے بارے میں قرآن و احادیث کی روشنی میں آپ کو چند تفصیلات بتاتے ہیں۔ جنت کی چوڑائی زمین اور آسمان کے برابر ہے۔ جنت کے پھل اور بہاریں ہمیشہ رہنے والی ہوں گی۔ جنت میں بھوک اور پیاس نہیں ہوگی۔ اہل جنت سونے کے کنگن اور سبز ریشم کے لباس پہن کر تکیے دار مسندوں پر مزے کریں گے۔ اہل جنت عقل پر اثر انداز نہ ہونے والی سفید رنگ کی لذیذ شراب پئیں گے۔ اہل جنت کے لیے ہیروں اور موتیوں جیسی شرمیلی نگاہوں والی خوبصورت بیویاں ہوں گی، جنہیں اس سے پہلے کسی جن یا انسان نے چھوا تک نہیں ہوگا۔ اب چند احادیث بیان کریں گے۔ جنت میں بیماری، بڑھاپا اور موت نہیں ہوگی۔ اگر جنتی عورت اپنی کنگن سمیت دنیا میں جھانک لے تو سورج کی روشنی کو اس طرح ختم کر دے گا جس طرح سورج کی روشنی تاروں کو ختم کر دیتی ہے۔ اگر جنتی خاتون دنیا میں ایک دفعہ جھانک لے تو مشرق سے مغرب کے درمیان ہر چیز کو روشن کر دے اور ساری فضا کو خوشبو سے معطر کر دے۔ جنت کے محلات سونے اور چاندی کی اینٹوں سے بنے ہیں۔ اس کا گارا تیز خوشبو والا مشک ہے۔ اس کے سنگریزے موتی اور یاقوت کے ہیں، اور اس کی مٹی زعفران کی ہے۔ جنت کے 100 درجات ہیں، ہر درجے کے درمیان زمین و آسمان کے برابر فاصلہ ہے۔ جنت کے پھلوں کا ایک گوشہ زمین و آسمان کی ساری مخلوق کے کھانے سے بھی ختم نہیں ہوگا۔ جنت میں ایک درخت کا سایہ اس قدر طویل ہوگا کہ اس کے سائے میں ایک گھوڑا سوار 100 سال تک چلتا رہے تب بھی سایہ ختم نہیں ہوگا۔ جنت میں کمان برابر جگہ ساری دنیا اور دنیا بھر کی تمام نعمتوں سے زیادہ قیمتی ہے۔ حوض کوثر پر سونے اور چاندی کے پیالے ہوں گے جن کی تعداد آسمان کے ستاروں کے برابر ہوگی۔ جہنم، اب اللہ پاک کے غضب و جلال یعنی جہنم کے بارے میں کچھ آیات ملاحظہ فرمائیں۔
جہنمیوں کے لیے آگ کے لباس کاٹے جائیں گے، ان کے سروں پر کھولتا ہوا پانی ڈالا جائے گا جس سے ان کی کھالیں ہی نہیں بلکہ پیٹ کے اندر کے حصے تک گل جائیں گے۔ جہنمیوں کے لیے آگ کا اوڑھنا اور آگ کا بچھونا ہوگا۔ جہنمیوں کی گردنوں میں توق، ہاتھوں میں زنجیریں اور پاؤں میں بیڑیاں پہنا کر آگ میں گھسیٹا جائے گا۔ جہنمیوں کو جہنم میں آگ کے پہاڑ پر چڑھا دیا جائے گا۔ جہنمیوں کو پینے کے لیے زخموں سے بہنے والے خون اور پیپ کا امیزہ دیا جائے گا۔ غلیظ اور بدبودار کھولتا ہوا پانی دیا جائے گا جو منہ سے لگاتے ہی سارے چہرے کو بھون ڈالے گا۔ بدمزہ، بدبودار، کڑوا اور کانٹے دار درخت جہنمیوں کو کھانے کے لیے دیا جائے گا۔ جہنم میں جہنمیوں کو مارنے کے لیے لوہے کے غرض ہوں گے۔ جہنمیوں کو تنگ و تاریک کوٹریوں میں ٹھونس دیا جائے گا جہاں وہ موت کی تمنا کریں گے لیکن موت نہیں آئے گی۔ جہنم کے بارے میں چند احادیث مبارکہ بھی ملاحظہ کر لیجئے۔ جہنم میں اونٹوں کے برابر سانپ ہوں گے جن کی ایک مرتبہ کاٹنے سے جہنمی 40 سال تک زہر کا اثر محسوس کرتا رہے گا، اور بچھو ہچروں کے برابر ہوں گے جن کا ایک مرتبہ کاٹنے سے جہنمی 40 سال تک زہر محسوس کرتا رہے گا۔ جہنمی کا ایک دانت احد پہاڑ کے برابر ہوگا۔ جہنمی جہنم میں اس قدر آنسو بہائے گا کہ ان میں کشتیاں چلائی جا سکیں۔ جہنم میں کافر کے 2 کندھوں کا درمیانی فاصلہ تیز روز سوار کی 3 دن کے مسافت کے برابر ہوگا۔ جہنمی کی کھال کی موٹائی 42 ہاتھ تقریباً 63 فٹ ہوگی۔ جہنم کو قیامت کے روز کھینچ کر آنے کے لیے 4 ارب 90 کروڑ فرشتے مقرر کیے جائیں گے۔ جہنم کی گہرائی اس قدر ہے کہ اس کے تہہ میں گرنے والا شخص مسلسل 70 برس تک گرتا چلا جائے گا۔ جنت اور جہنم کے بارے میں قرآن اور حدیث کے حوالے سے یہ ایک مختصر سا تعارف ہے جو ہم نے پیش کیا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو بارگاہ رحمت میں جگہ دے اور دوزخ کے عذاب سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ۔ محترم ناظرین، اگر آپ کو میری آج کی معلوماتی ویڈیو اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیجئے، اور ہو سکے تو اس کو شیئر کر دیجئے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔